السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم سامعین، برادران اسلام، آزمائش اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین انسان کو مصائب میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کا امتحان لے سکے۔ جو ان کا دعویٰ ہے کیا اس میں پختہ بھی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے سچے اور کچے ایمان والے کے امتیاز کا۔ وہ کبھی دشمن کا خوف، کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی اپنوں اور غیروں کی موت کی خبر سنا کے کہیں یہ پریشانی اور مصیبت میں میرے قوانین کو توڑ تو نہیں دیتے۔ لیکن جو اللہ کے ان امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، جس طرح رب کہتا ہے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقہ میں مبتلا کر کے اور ساتھ ہی جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں، فوراً بولتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک بندہ مومن مسائل و مشکلات کے وقت اپنے مالک حقیقی کے آگے گلے شکوے نہیں کرتا، وہ ان نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ وہ مومن بندہ آزمائش میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ آزمائش نیکوکار کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آتی ہے۔ میرے رحیم و کریم مالک نے سزا کے طور پر نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور اپنے قریب کرنے کے لیے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ ایک بندے مومن کا سوا ہے، اور ایک بندے مومن یہی سوچتا ہے۔ اس لیے تو انبیاء کرام کو بڑی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ سچ ہے کہ تمام تر مصائب انسان کے لیے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، خشکی ہو یا تھری۔ جتنی فسادات اور جنگ و جدال ہوتے ہیں، ان سب کا سبب ہمارا معصیت الہی اور رسول اور اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بھی یہی فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگ کے اعمال کی وجہ سے خشکی و تری، یعنی جنگل اور بستی میں بگاڑ ہی بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پریشانیاں سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہوگا جس سے ہم ان تمام تر مشکلات و مصائب کو اپنے سے دور رکھ سکیں اور اپنی دنیاوی و اخروی زندگی کو خوشگوار اور مسرور بنا سکیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ آج ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا اور اپنا ایمان اور عقیدہ ویسا ہی بنانا ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کا تھا۔ ابتداء اسلام میں مسلمانوں نے
اپنے صحیح اعمال اور اعتقاد کی وجہ سے ہر جگہ غلبہ اور تسلط حاصل کرتے جاتے تھے۔ بڑی بڑی جابر اور ظالم سلطنتیں ان سے لرزہ ہو جاتی تھی۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنت کے تختے الٹ دیے جاتے تھے۔ جہاں جہاں جاتے فتح و نصرت ان کے قدم بوسی کرتی۔ اصلاح و عمل کا یہ سیلاب کہیں تھمتا نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہے وہ پاس با ہمارا۔ تیگوں کے سائے میں ہم پل کے جواب ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں عمل حسنہ اور صحیح اعتقاد، صحیح جوش و ولولہ باقی نہ رہی، تب سے محکومیت، ذلت و مسکنت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن نصیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم بیان کرتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہر قبرص فتح ہوا اور اسلامی فوج شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو گئی اور اسلامی جھنڈا ان کے کروں پر لہرانے لگا اور ہر مسلمان سپاہی فتح و نصرت کی خبر سے مخمور نظر آ رہا تھا، اسی خوشی کی حالت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دریافت کیا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے خوشی کے دن میں جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں اور کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا، آج جس قوم پر ہم فتح یاب ہوئے ہیں، کل ہی یہ قوم برسر اقتدار تھی اور دنیاوی جاہ و حشمت کی مالک بھی تھی، لیکن آج اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیسے ذلیل و خوار ہو گئی۔ ان کا ملک چھین لیا گیا، دولت لٹ گئی اور آقا غلام بن گئے۔ مجھے اندیشہ ہے اگر ہم مسلمان بھی یہی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آئندہ چل کر ہمارا بھی حشر ہی ہو سکتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے ان حالتوں میں صبر و استقامت کا پیکر بن کر سامنا کرے، اللہ کی ناشکری اور ناقدری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر ہم نے ان مسائل پر صبر و استقلال کر کے دکھلا دیا تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بلند بالا مقام عطا کرے گا۔ جو جتنا صبر کرے گا اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب قیامت کے دن پائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا عذاب ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياها۔ مسلمانوں کو تھکان، بیماری، غم، تکلیف، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھے، جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف نہیں کھاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دنیا فانی ہے، چلی جانی ہے، چند لمحے کی مصیبت ان قریب اللہ رب العالمین ہمارے لیے فراخی لائے گا، ہمارے دنیاوی اور اخروی زندگی سنوار دے گا۔ وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، اس کا وطیرہ بھی ہے، جس سے بھی خیر اور بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ حسن سلوک چاہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں رکھتا ہے تاکہ اس کے گناہ صاف ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ،
مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب تر ہے۔ جب ان کے اوپر اللہ رب العالمین کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مشکلات سے جو ڈر جائے وہ انسان نہیں ہوتا، مصائب میں جو گھبرا جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بندہ مومن کو چاہیے، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، اور ان تمام تر مصائب و مشکلات میں اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، صبر کے دامن کو پکڑنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تب جا کر ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اپنے اندر صبر کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتم الخیر۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔